راحت صاحب، حالات جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بڑے فیوریبل ہیں پاکستان کے، لیکن میں ایک بات نہیں سمجھی. یہ اچھی بات ہے کہ امریکن بزنس مین انویسٹر یہاں پر آ رہے ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ذاتی نوعیت کا کوئی دورہ تھا، یا یہ وہاں کا کوئی بزنس مین اٹھ کے آ گیا ہے، یا اس کا تعلق کوئی ٹرمپ کی کیبنٹ سے ہے، یا باقاعدہ طور پر ریپبلکن پارٹی نے بھیجا ہے؟ میں سمجھی نہیں، نوعیت کے حوالے سے ذرا بتائیں. دیکھیں فضا، دنیا میں ہر ملک کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں، سیاسی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سیاسی لڑائی ملک دشمنی تک نہیں جانی چاہیے. یعنی آپ کی ایک دوسرے کی لڑائی جو ہے وہ ملک دشمنی میں نہیں بدلنی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ موجودہ رجیم ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو لہٰذا پاکستان کو قرضہ کیوں مل رہا ہے؟ IMF کو خط لکھ دو. اگر موجودہ ادارے اچھے ہمیں ناپسند ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، تو پاکستان کو امریکی امداد کیوں مل رہی ہے؟ امریکہ پاکستان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تو یہ معاملہ چلا گیا اس حد تک، یعنی ذاتی دشمنی سے ملک دشمنی تک چلا گیا، جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اور یہ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لڑائی ضرور لڑیں، لیکن سیاسی لڑائی سیاسی میدان کے اندر لڑیں. آج جو سرمایہ کار امریکہ سے آئے اور انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی، تفصیل آپ نے بتا دی کہ کن کن شعبے کے اندر وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے قطع نظر کہ وہ کون ہے، کیا ہے، سوال یہ ہے کہ امریکہ کے بزنس مین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو پیسفل ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپرچونٹی سے بھرپور ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکنز پوری دنیا میں کسی ایسے ملک میں انویسٹ نہیں کرتے، ایک دھیلا بھی نہیں لگاتے جس ملک کا فیوچر جو ہے ایٹ سٹیک ہو، اور جس کی آگے چل کے بہتری کی ان کو کوئی نشاندہی یا بہتری کے سائن نظر نہ آ رہے ہیں. تو لہٰذا امریکہ کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ امریکہ ایک سسٹم کا نام ہے، وہ کسی ایک شخص کے لیے کسی ملک سے وہ دشمنی نہیں ڈال سکتے، اور نہ ان کا یہ رویہ ہے. یہاں پہ ٹرمپ سے بہت ساری توقعات تھی کہ جی ٹرمپ صاحب آئے گا، پھر لگ پتہ جائے گا. ٹرمپ صاحب آگے، ٹرمپ صاحب نے آ کے 80 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر بائیڈن کے سارے اٹھا کے پھینک دیے. جن پینوں سے دستخط ہوئے تھے وہ پینز بھی پھینک دیے. انہوں نے رشیا سے دوستی تھی اس کا اظہار بھی کر دیا، MBS سے بات بھی کر لی، انڈیا سے بات بھی کر لی. اس کے علاوہ جو چیزیں اس کی پرائرٹی تھی اس کی بات کر لی، لیکن پاکستان کی باری نہیں آئی. رچرڈ گرینر جس نے ٹویٹس کیے تھے اور جس پہ ہم بڑی بگلے بجا رہے تھے کہ رچرڈ گرینر صاحب، ہمارے بھائی تو کہتے ہیں رچرڈ گرینر صاحب، اب اس نے بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے. تو سچویشن اس طرح سے بن رہی ہے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے یا ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے اور ہمارے دوستوں کی کچھ خواہش تھی کہ پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا، امریکہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دے گا کیونکہ خان جیل کے اندر ہے، اب ٹرمپ صاحب سے پاکستان کی دشمنی شروع ہو گئی ہے. تو وہ سارا نیریٹو غلط ثابت ہو گیا. آج کی اس پریس کانفرنس اور سرمایہ کاروں کا پاکستان آنا، رچرڈ کا اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ جانا، اور سب سے بڑی بات میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ہمارے ہمسائیگی میں ہو رہی ہے، افغانستان کے اندر ہو رہی ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ جی ہمارے ہتھیار $7 بلین کے پڑے ہیں اور طالبان کے لوگوں کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ایک دفعہ پھر افغانستان کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے. اگر انٹرسٹ رکھتا ہے یا دلچسپی رکھتا ہے تو اس میں پاکستان کے بغیر یا تعاون کے بغیر یا پاکستان کی معاونت کے بغیر اسٹریٹجیکلی یہاں پہ امریکہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا اس سارے واقعات نے ثابت کیا کہ کسی بھی ملک کے ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کو فار گرانٹڈ نہیں لیا جا سکتا. وہ کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں. وہ تو صرف انہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ رکھا ہے، باقی رکھا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جینٹری بیچ جن کا وہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں، مجھے لنکڈ ان پہ جو ان کی پروفائل ملی ہے، یہ کو فاؤنڈر ہیں ہائی گراؤنڈ ہولڈنگز کے، لیکن آفیشلی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ US گورنمنٹ کی جانب سے یا کسی پارٹی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مطلب ان کو کوئی ایسا ملا بھی نہیں ہے، لیکن $بلین کی وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے پاکستان کے اندر.